شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے اور دی پناہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے اور دی پناہ بھی ہے، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی بنا پر بنیاد لا الہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے۔ مظلوم کربلا کے عزادار آپ ہیں، مظلوم کربلا کے عزادار آپ ہیں، ہم شکل مصطفیٰ کے عزادار آپ ہیں، ہم شکل مصطفیٰ کے عزادار آپ ہیں، عباس باوفا کے عزادار آپ ہیں، سب لشکر خدا کے عزادار آپ ہیں، سب لشکر خدا کے عزادار آپ ہیں، روئے گا کون سید ابرار کی طرح، سفیل بوکا ہے عابد بیمار کی طرح، سفیل بوکا ہے عابد بیمار کی طرح، مظلوم کربلا کے دستور ہے وطن سے جو پردیسی آتے ہیں، مٹتا ہے رنج راہ کا آرام پاتے ہیں، دل جن سے شاد ہو وہی باتیں سناتے ہیں، اپنے عزیزوں کے لیے سوغات لاتے ہیں، زینب نہال کہہ کے شہ مشرقین کا ڈالا لحد میں جام پرخوں حسین کا،
دستور ہے وطن سے جو ایک مرثیہ تھا شاہ کا یہ آخری کلام، یثرب میں جا کے شیعوں سے کہنا میرا سلام، یثرب میں جا کے شیعوں سے کہنا میرا سلام، دینا پیام مر گیا شبیر تاشنکا، پینا جواب سرد تو لے لینا اس کا نام، پینا جواب سرد تو لے لینا اس کا نام، تم دیکھ جس شہید جس آفت نصیب کو گریا ہو یاد کر کے حسین غریب کو، گریا ہو یاد کر کے حسین غریب کو، ایک مرثیہ تھا شاہ جس دم نبی کی قبر پہ جاتی تھی فاطمہ، جس دم نبی کی قبر پہ جاتی تھی فاطمہ، رو رو کے حال دل کا سناتی تھی فاطمہ، رو رو کے حال دل کا سناتی تھی فاطمہ، گر کر پچھاڑ خاک پہ کھاتی تھی فاطمہ، نالوں سے آسماں کو ہلاتی تھی فاطمہ، نالوں سے آسماں کو ہلاتی تھی فاطمہ، چوما کبھی رسول کی تربت کو پیار سے، تعویذ کی طرح کبھی لپٹی مزار سے، تعویذ کی طرح کبھی لپٹی مزار سے، جس دم نبی کی قبر پہ فاتحہ۔ کوئی تقدیر کیا لکھی جائے، علی کے نام پہ تقدیر کیا لکھی جائے، حسین خواب کی تعبیر کیا لکھی جائے، حسین خواب کی تعبیر کیا لکھی جائے، علی
دیر کیا لکھی جائے، رباب پوچھتی ہے آج بھی یہ دنیا سے، رباب پوچھتی ہے آج بھی یہ دنیا سے، کہ شیر خار کی تفسیر کیا لکھی جائے، کہ شیر خار کی تفسیر کیا لکھی جائے، علی کے نام پہ تقدیر کیا لکھی جائے، سلام سب کو مگر اے رباب کے بیٹے، سلام سب کو مگر اے رباب کے بیٹے، تیرے کمال کی تکبیر کیا لکھی جائے، تیرے کمال کی تکبیر کیا لکھی جائے، علی کے نام پہ تقدیر کیا لکھی جائے، کتاب کربو بلا پر ہو تبصرہ کیسا، کتاب کربو بلا پر ہو تبصرہ کیسا، کہ صرف نقطے کی تفسیر کیا لکھی جائے، علی کے نام پہ تقدیر کیا ہے، علی کے نام پہ فاتحہ۔ بسم اللہ جب حرام کے لئے شیری کے برابر آئے، غل ہوا کعبہ سے مولا میں لشکر آئے، کہا شیرین کہ ارمان میرے بر آئے، میرے مہمان میرے سلطان میرے سرور آئے، میرے مہمان میرے سلطان میرے سرور آئے، شان حق نور خدا قدرت باری دیکھو، جاؤ لوگوں میرے آقا کی سواری دیکھو، جب حرام کے لئے شیری کے برابر آئے، جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں، جن کے معدن ہے نجف میں وہ گوہر آتے ہیں،
جن کے گھر عرشوں پہ سر آتے ہیں، یہ خبر اس کو نہ تھی نیزوں پہ سر آتے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ چراغ حرمین آتا ہے، لو مسلمان مبارک حسین آتا ہے، جب حرام کے لئے شیری کے برابر ہوا ہے، میری بی بی کی اور میرا نہ سواری ہوگی، ناکے پہ عرش کے مانند ہماری ہوں گی، مسند نور پر کسرا کی وہ پیاری ہوں گی، گئے نہ سب تحفت و پوشاک بھی بھاری ہوں گی، گئے نہ سب تحفت و پوشاک بھی بھاری ہوں گی، برق نور کی ہاتھوں میں کشادہ ہوں گی، فوج حروں کی سواری میں پیادہ ہوں گی، جب حرام قلعہ شیری کے برابر آئے، بی بی گودی میں سکینہ کو بٹھائے ہوں گی، کاندھے سے اصغر نادا کو لگائے ہوں گی، چاند سے مکھڑے کو دامن میں چھپائے ہوں گی، دونوں کو گوشے چادر سے اڑھائے ہوں گی، دونوں کو گوشے چادر سے اڑھائے ہوں گی، یہ نہ معلوم تھا وارث نہیں اصغر بھی نہیں، تاج و مسند کا مکنا نہیں، چادر بھی نہیں، جب حرام قلعہ آخری بند کے برابر آئے، ایک عورت نے یہ باہر سے پکارا نادا، اور شیری تیرے ارمان ملے خاک میں آ، گھر کا گھر ہو گیا خاتون قیامت کا تباہ، وارث آل نبی مر گیا، انا للہ، وارث آل نبی مر گیا، انا للہ، ہم زیارت کو گئے تھے تو یہ محشر دیکھا، وہاں تیری حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا، ہم زیارت کو گئے تھے تو یہ محشر دیکھا، وہاں تیری حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا، جب حرام کے لئے سماعت کر لیں حضرات، داوان وقت میں گنجائش بھی کم ہے اور شعرا بھی ہے،
لہٰذا بس اختصار سے ایک مطلب 2-3 شعر سماعت کر لیں. ایک صلوات اور پڑھ دیں حضرات. آنکھوں کا یہ کہنا ہے کہ محور ہے تو ہم ہیں. سماعت کریں. آنکھوں کا یہ کہنا ہے کہ محور ہے تو ہم ہیں. آنکھوں کا یہ کہنا ہے کہ محور ہے تو ہم ہیں. دنیا میں اگر ماتم سرور ہے تو ہم ہیں. دنیا میں اگر ماتم سرور ہے تو ہم ہیں. شعر سماعت کریں بطور خاص. کہ انصار تمہیں چھوڑ کے کیوں جائیں گے مولا. بطور خاص شعر سماعت کریں حضرات. انصار تمہیں چھوڑ کے کیوں جائیں گے مولا. قطرے یہ سمجھتے ہیں سمندر ہے تو ہم ہیں. قطرے یہ سمجھتے ہیں سمندر ہے تو ہم ہیں. قطرے یہ سمجھتے ہیں سمندر ہے تو ہم ہیں. اور دنیا سے یہی کہتے ہیں مسجد کے منارے. دنیا سے یہی کہتے ہیں مسجد کے منارے. ذہنوں میں اذان علی اکبر ہے تو ہم ہیں. ذہنوں میں اذان علی اکبر ہے تو ہم ہیں. دنیا میں اگر ماتم سرور ہے تو ہم ہیں. ایک سلوات پڑھ دیں حضرات. مولانا موصوف کے استقبال میں ایک بلندتر سلوات آپ حضرات پڑھیں. بس 2 شعر کی زحمت اور ہے سماعت کر لیں. بطور خاص یہ شعر حاصل کلام شعر پیش کروں. صاحب فہمہ تشریف فرمائے. سماعت کریں. دنیا میں اگر ماتم سرور ہے تو ہم ہیں. شہ بولے کہ مایوس نہ ہو دین پیمبر. بطور خاص شعر سماعت کریں. شہ بولے کہ مایوس نہ ہو دین پیمبر. قاتل کے اگر ہاتھ میں خنجر ہے تو ہم ہیں. قاتل کے اگر ہاتھ میں خنجر ہے تو ہم ہیں. بس یہ آخری شعر آخری امام کے حوالے سے بطور خاص شعر سماعت کریں. کہ بہلول عزا ہم ہیں ہمیں جان لے دنیا. بہلول عزا ہمیں جان لے دنیا. پر
وارث حیدر ہے تو ہم ہیں پردے میں صحیح وارث حیدر ہے تو ہم ہیں. عطا پیش خدمت ہے. دولت اگر ملی ہمیں دنیا میں کیا ملی دولت اگر ملی ہمیں دنیا میں کیا ملی اور سب کچھ ملا جو فتح مشکل کشا ملی سب کچھ ملا جو فتح مشکل کشا ملی بولے فرشتے خود مبارک ہو اے نقی بولے فرشتے خود مبارک ہو اے نقی رکھی ہوئی کفن جو خاک شفا ملی دولت اگر ملی ہمیں نعرہ سلوات. چند شعر شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے آقا حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہا ہوں. بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا ہے جان اب لبوں پر ہے جان اب لبوں پر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بابا نظر کو پھیر لو دم ٹوٹنے لگا برچھی کے پھل سے خون ہے دل کا رکا ہوا ابلے گا خون زمین پر ابلے گا خون زمین پر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ
میں کہہ سکوں بالکل نہ غم کرو میرے دل کو ہے آپ سکون بیٹھے رہو یہاں مگر بیٹھے رہو یہاں مگر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اماں کو یہ خبر نہ ہو مجھ کو سنا لگی غش آ گیا تھا بس ذرا شدت کی پیاس تھی میں آ رہا ہوں جاؤ گھر ارے برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے حسین باپ کو بہلا رہے ہیں آپ معلوم ہے یہاں سے کہاں جا رہے ہیں آپ کہتے ہو منہ کو پھیر کر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اکبر پکار باپ سے دل کو سنبھالیے ٹوٹی سنا کلیجے میں رہنے ہی دیجئے ٹوٹی سنا ایک نعرہ صلوات ایک نعرہ صلوات اکبر پکار باپ سے دل کو سنبھالیے ٹوٹی سنا کلیجے میں رہنے ہی دیجئے اور نکلے گا سوت میں جگر نکلے گا ساتھ میں جگر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا کہ مولا نے یالی کہا دل کو سنبھال کر ارے پھر خود ہی کھڑا گئے برچھی نکال کر کہتا رہا جواب سر برچھی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا شارع اہل بیت محترم ہمارے جناب تنویر جان پری صاحب سے خدمت ہے کہ تشریف لائے بارگاہ امامت میں مرحوم کے اثر ثواب کری نذرانہ عقیدت پیش کریں نعرہ صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صلوات قبل اس کے کہ آغاز گفتگو ہو گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. مرحوم کی روح کو احسان کرتا ہے. سید علی عباس ابن سید غلام علی ہاشم. صلوات بر محمد وعلیہ. عزیزان گرامی، مجلس اصال ثواب ہے. ایک مومن کے اصال ثواب میں بعنوان چہلوم منعقد ہے، اور قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو گفتگو کا عنوان بنایا ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے کہ جو اس نے انسان سے کیا ہے. ایک صلوات اور پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر. کسی بھی چیز کے حسن کے لیے مناسبت اور تناسب جو ہے وہ بہت ضروری ہے. حسن کہتے ہی اصل میں تناسب کو ہے. اگر ہر چیز اپنی درست جگہ پر ہو تو حسن پیدا ہوتا ہے، اور ذرا سا کسی بھی چیز کی جگہ کو اس کی جگہ سے دائیں بائیں کر دیا جائے تو حسن جو ہے وہ قبح میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شے حسین سے قبیح ہو جاتی ہے. آنکھ کی جگہ کان ہو، کان کی جگہ آنکھ ہو، ناک کی جگہ دہن ہو، دہن کی جگہ ناک ہو. انسان کیوں اس قدر یہ کائنات حسین ہے، یہ جو دنیا میں حسن ہے، خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے، اس کا راز یہی ہے کہ ہر شے اپنے مقام پر ہے. ہم اپنے گھر میں جب ہوتے ہیں تو گھر میں انسان کے بیڈ روم بھی ہے، ڈرائنگ روم بھی ہے، کچن بھی ہے نا. ایک ڈرائنگ روم میں بیڈ بھی ہے، صوفے بھی ہیں، ٹی وی بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، دوسرے سامان بھی ہیں. اگر ٹی وی کی جگہ کے اوپر کپڑے رکھ دیے جائیں، کپڑے کی جگہ پہ ٹی وی رکھ دی جائے، الماری کا سامان بیڈ پہ رکھ دیا جائے، بیڈ کا سامان الماری میں رکھ دیا جائے، تو وہی کمرہ جو اچھا خاصا ابھی تک حسین نظر آ رہا تھا وہ مزاج پہ بار بننے لگے گا.
حسن پیدا تب ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا تب ہوتی ہے کہ جب ہر شے بالکل مناسبت سے صحیح جگہ پہ رکھی جائے۔ دنیا جو اس قدر خوبصورت ہے اس کا راز یہی ہے کہ خالق کائنات نے ہر مخلوق کو اس کے صحیح مقام پر رکھا ہے، اور اس کے حسن میں گڑبڑی پیدا ہی تب ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے عطا کردہ مقام سے کسی کو گھٹاتا ہے یا بڑھاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو بہرحال آپ کچھ دیر برداشت کریں مجھے۔ ایک باپ کے اصالِ ثواب میں مجلس ہے، ایک مرد مومن کے اصالِ ثواب میں مجلس ہے۔ آغا دانشمند ایک بہت خوبصورت سا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سچا واقعہ۔ ان کا ایک بیٹا اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا یا کچھ لکھ رہا تھا، اور پیچھے سے باپ نے آ کر کے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے مضبوط اور قوی اور سب سے زیادہ طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا میں۔ اب یہ جواب وہ تھا کہ جس کی توقع باپ کو نہیں تھی، تو باپ کو جیسے یقین نہیں ہوا، اس نے دوبارہ پوچھا کہ نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے قوی اور مضبوط ترین انسان کون؟ اس نے کہا میں ہوں۔ باپ ہٹ گیا، دور جا کر کے بیٹھا۔ اب یہ اٹھ کر کے آیا، کہا آپ ناراض لگ رہے ہیں۔ کہا تم نے عجیب جواب دیا ہے۔ کہا پھر سے سوال کیجئے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اس دنیا میں سب سے مضبوط انسان کون ہے؟ بچے نے کہا آپ۔ کہا ابھی اسی سوال کا 2 بار تم نے جواب دیا کہ میں، اور اب کہہ رہے ہو کہ آپ کا، اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کاندھے پر تھا۔ جب آپ نے پہلے پوچھا تھا تو چونکہ آپ کا ہاتھ میرے کاندھوں پہ تھا، اس وقت دنیا کا سب سے قوی آدمی میں تھا، مگر جب یہ ہاتھ ہٹ گیا تو اب آپ اس دنیا میں سب سے قوی آدمی۔ تو صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ توجہ کریں آپ۔ باپ یعنی اولاد کی قوت، طاقت، تپتی ہوئی دوپہر میں بہترین سایہ۔ باپ کا وجود جب تک سر پہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ اولاد کو کسی چیز کی فکر پیدا ہو، اس لیے کہ تمام تر افکار کو اپنے ذمے اور اپنے کھاتے میں ڈالنے والی شخصیت کو باپ کہتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر کی حدیث ابھی گفتگو آئے گی، مگر ابتدا میں عرض کر دوں جلدی سے، ماں کا احترام بہت ہے، ماں کی عظمت بہت ہے، مگر پیغمبر فرماتے ہیں باپ کی بد دعا سے بچو۔ ماں کی بد دعا سے بچنے کی بات نہیں کہا پیغمبر، اور شاید اس کی علماء نے یہ شرح کی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں جب بھی بد دعا دے گی، اس کی بد دعا زبان ہی سے ہوگی، ماں کبھی دل سے بد دعا دے ہی نہیں سکتے۔ لیکن خدا نہ کرے کہ باپ کا دل دکھ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ بد دعا شاید زبان سے باپ بھی نہ دے۔ یہ جو ایک لفظ مشہور ہے نا، آق، اب توجہ کریں، میں آج کچھ کام کی باتیں اپنے نوجوانوں اور بچوں سے کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ یہ لفظ آق بہت زیادہ مشہور ہے ہمارے سماج میں، معاشرے میں، اور ابھی کسی سے بھی پوچھ لیا جائے نوجوانوں میں سے کہ بتاؤ آق کا مطلب کیا ہے، تو پوری ایک تمہید باندھے گا، اور آق وہ کہ جسے والدین نے آق کر دیا ہو اور اپنے سے بے دخل کر دیا ہو اور اپنا رشتہ اس سے قطع کر لیا ہو، یہ وہ ساری چیزیں کہ جو آق ہے نا، کیونکہ انہی چیزوں کو ہمارے سماج اور معاشرے میں آق سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں وصیت کر دیا، اخبار میں دے دیا، اعلان کر دیا، علل اعلان اس سے اظہار براعت کر دیا، تو وہ بچہ آق ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے ایسا کوئی انسان اگر خدا نہ کرے سماج میں ہو تو لوگ اسے عجیب نظر سے دیتے، یہ آق والدین ہے، یہ آق والد ہے، اس کے باپ نے اسے آق کر دیا ہے۔ پوری ذمہ داری سے عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر اسی آق پر چلیں گے تو گفتگو پھیل جائے گی۔
لہذا ایک جملے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آنکھ میں نہ کچھ کیا جاتا ہے، نہ کرایا جاتا ہے، نہ اعلان ہوتا ہے اور نہ اظہار برات، کچھ نہیں. آنکھ کہتے ہی ہیں والدین کے دل دکھانے کو. بہت سی چیزیں بہت غلط مشہور ہو گئی ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں. ہم سمجھتے ہیں جب تک پیپر میں اعلان نہ کر دیا جائے، اخبارات میں دے نہ دیا جائے، لوگوں کے درمیان اظہار نہ کر دیا جائے، اس وقت تک کوئی انسان آنکھ نہیں ہوتا. نہیں، ہم میں سے نہ جانے کتنے نالائق ایسے ہیں کہ جو زندگی میں کتنی بار آنکھ ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں، آنکھ ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہر وہ لمحہ کہ جس وقت اولاد کی کسی حرکت کی بنیاد پر ماں یا باپ کا دل دکھ گیا، اس وقت تک وہ آنکھ ہے جب تک کہ دوبارہ والدین راضی نہ ہو جائے. توجہ کریے گا. اور اسی کے اعتبار سے انسان کی زندگی جو آنے والی آگے کی حیات ہے وہ مرتب ہوتی ہے. توجہ کریں، ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے محمد. جو کچھ بھی انسان کے سامنے آ رہا ہے اس کی حیات میں، اس میں بہت بڑا اگر کہیں کوئی محرک ہے اور مؤثر ہے کوئی عمل تو ماں باپ ہیں. توجہ کریے گا. یہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں، یہاں تعویذ اور وہاں دعا اور یہاں فال اور وہاں جنتری، یا ان سب کو سمیٹ کے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ الگ الگ طریقے کی دعاؤں کو تلاشتے ہیں کہ اگر یہ دعا مل جائے تو یہ کام ہو جائے، وہ دعا مل جائے تو فلاں کام ہو جائے، اور یہ تعویذ مل جائے تو اس سے یہ کام ہو جائے. میں آپ کو ایک ماسٹر کی بتا دوں جس سے ہر تالا کھلتا ہے. اس ماسٹر کی کا نام ہے اطاعت والدین. زندگی میں ہر شے کے لیے الگ الگ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جائے، نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے، نہ کسی دعا کی ضرورت ہے، نہ کہیں سے ذکر کی ضرورت ہے، کسی چیز کی اصلاً ضرورت نہیں. آپ یقین جانیں کہ وہ ماسٹر کی ہے کہ جس سے ہر بند تالا کھل جاتا ہے. رزق کا تالا ہو، صحت کا تالا ہو، ترقی کا تالا ہو، عزت کا تالا ہو، جتنے بند تالے ہیں ہر تالے کو کھولنے کے لیے اگر کوئی ایک چابی ہے تو ماں باپ کی خوشنودی ہے. اگر ماں باپ خوش ہیں، یہ یقین مانیے کہ پھر زندگی کے کسی موڑ کے اوپر کسی راستے میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی تالا ہے ہی نہیں. چنانچہ مذاق تو نہیں ہے کہ اگر قرآن مجید پروردگار عالم اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے ساتھ ساتھ کسی عمل کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار ذکر کر رہا ہے تو کوئی مسخرہ تو نہیں ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. توجہ کریں آپ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن لَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد اور میثاق لے لیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنی توحید کے ساتھ اگر کسی عمل کو رکھا ہے قدرت نے تو والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک. توجہ کریں. اچھا، یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہماری گفتگو تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ نیک کام ہوگا، حسن سلوک ہوگا. دو جگہوں کے اوپر اسی بات کو لفظ وصیت سے بیان کیا قدرت نے. آپ اندازہ لگائیے وصیت کس چیز کے بارے میں کی جاتی ہے. اس لیے کہ پوری بحث ہے نا کہ خالق کائنات انسان کو وصیت کر رہا ہے. وصیت کس چیز کے بارے میں ہوتی ہے؟ وصیت خاص چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے. جس چیز کی اہمیت نظر میں ہوتی ہے اس کے بارے میں وصیت ہوتی ہے. اور شاید یہی لطف ہے کہ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور دوسری آیت میں احسانا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے.
ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. توجہ کریے گا. اور یہ تو نہایت خوبصورت آیت ہے. ایک تو وصیت کے ساتھ تاکید ہے اور دوسرے نہ مسلمانوں کا تذکرہ ہے نہ مومنین کا تذکرہ ہے. توجہ کریں. نہ مومنین سے وصیت ہے اور نہ مسلمانوں سے وصیت ہے. وصیت کس سے ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. جو بھی انسان ہے اس سے خدا کی یہ وصیت ہے. توجہ کریے آپ. لیکن جناب بنی اسرائیل سے گفتگو ہو رہی ہے تو چونکہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اپنے زمانے اور اپنے عہد میں موحد ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جناب موسیٰ کی قوم ہیں، لہذا عہد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں. ہمارے سلسلے میں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. توجہ کریں آپ. مگر جب لفظ وصیت کا استعمال کیا تو اب کسی قوم کو خطاب نہیں کر رہا ہے، اب سیدھے کہہ رہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو یہ وصیت کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. توجہ کریں آپ. مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ وہ عمل ہے کہ اگر انسان اس سے بھی غافل ہے تو وہ انسانیت کے دائرے سے باہر ہے. پھر انسان نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. لیکن آپ سوزش تمازت آفتاب سے پریشان ہیں اور تھوڑی دیر متوجہ رہیں. میں گفتگو کو جلدی سے نتیجے تک لے چلوں. لہذا انسانیت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. خوب توجہ کر لیں آپ. ایک بزرگ مرجع گزرے ہیں اور بہت مشہور ہیں، آغا شہاب الدین مرشی نجفی. نام سنا ہے؟ جن لوگوں نے زیارت کی ہے اور قم گئے ہیں وہ پہچانتے ہیں ان کو، کیونکہ قم میں ایک عظیم الشان لائبریری ہے ان کی، بہت مقدس مرجع وقت، خود اپنے زمانے کے امام سے کئی مرتبہ کی ملاقات ہے. بالخصوص بات آج باپ کی، پدر کی. آگئے شہاب الدین مرشی نجفی چھوٹے سے تھے. کس مقام تک پہنچے اس کو آپ تلاشیے گا، نیٹ پہ سرچ کریں، گوگل پہ دیکھیں، کتابوں کو پڑھیں. آغا مرشی نجفی نے کتنا کام کیا ہے قوم کے لیے اور دین کے لیے، اور کس عظیم مرتبے کے اوپر فائز ہوئے. چھوٹے سے ہیں. ماں نے نیچے سے اوپر بھیجا کہ جاؤ جا کر کے بابا کو بلا لاؤ. ان کے والد مکان کے اوپری حصے پہ تھے، اپنی لائبریری میں اپنے کمرے میں بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے لیٹتے سو گئے. ماں نے نیچے سے بھیجا کہ جاؤ بابا کو بلا لاؤ. دوڑتے ہوئے سیڑھی سے اوپر آئے. میرے نوجوان پہچانے کہ باپ کہتے کسے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ زندگی میں ہر کامیابی کا تالا اگر کھولنا چاہتے ہیں آپ تو اس کی ایک چابی ہے بس، اور کوئی چابی نہیں. ننھے سے چھوٹے سے مگر تربیت اچھی آغوش کی ہے، بچپنے ہی میں تربیت کر دی گئی ہے، ماں باپ کے احترام سے آگاہ کیا گیا ہے. دوڑتے ہوئے اوپر پہنچے تو کیا دیکھا کہ باپ ایک کتاب سینے پہ رکھی ہے، لگتا ہے پڑھتے پڑھتے سو گئے ہیں. خوب توجہ کریے. چھوٹا سا بچہ ہے اور مشکل میں پریشان، گرفتار. ایک طرف ماں کا حکم ہے کہ باپ کو بلا کے لائے، دوسری طرف باپ کی آنکھ لگ چکی ہے، اگر جگائیں تو باپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. اب کیا کریں؟ کہتے کچھ دیر تک پریشان رہے کہ نیچے جائیں بغیر بلائے ہوئے تو ماں کے حکم عدولی ہوتی ہے، باپ کو جگا دیں تو باپ کی نیند میں خلل پڑتا ہے. کہتے چھوٹے سے ہے نا، سمجھ میں نہیں آیا.
تو دھیرے سے چلتے ہوئے باپ کے پائنتی گئے اور اپنے لبوں سے باپ کے پیر کے تلوے پہ بوسہ دینا شروع کیا. یہ بالکل قریب اسی صدی کی بات بتا رہا ہوں. آغا شہاب الدین مرشی نجفی کہ بوسہ دیتے دیتے اب پیر کا تلوا وہ حساس جگہ ہے کہ جہاں انسان جلدی محسوس کر لیتا ہے. فوراً آنکھ کھلی, کیا دیکھا کہ کوئی پیروں پہ بوسہ دے رہا ہے. اٹھ کے بیٹھے, دیکھا کہ بیٹا ہے. کہا شہاب الدین یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا ماما نے آپ کو بلایا ہے نیچے, میں آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی تھی, تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے ماں کی اطاعت کروں اور کیسے آپ کا احترام باقی رکھوں. توجہ کریے گا. کہتے ہیں اسی وقت آغا مرشی نجفی کے والد نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار اس بچے کو اس قدر بلندی عطا فرما دے اور اسے اپنے دین اور اپنے ائمہ کا خادم بنا دے. 2 دعائیں دی تھیں. نتیجہ یہ ہے کہ شہاب الدین مرشی نجفی بن کر کے سامنے آئے. وہ شہاب الدین کے جو ایک مسئلے کے حل کے لیے زمانے کے امام سے ملتے تھے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. توجہ کریے. میں جلدی سے اس تمیز سے گزرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک منزل تک لے کر کے آپ کو آ جاؤں. دوسرا نام آیت اللہ بروجردی. یہ بھی بہت چمکتا اور روشن اور خوبصورت ایک نام ہے تشیع کا, آغا بروجردی. توجہ کریے. نہ جانے کتنے شاگرد, کتنی کتابیں, کتنا کام دین کا, مرجع وقت اپنے زمانے کے. اصفہان میں پڑھتے ہیں, 22 سال کی عمر ہے, ایک مدرسے میں ہے. یہاں سے خط باپ کا پہنچا, کہ جیسے ہی خط ملے گھر آؤ کیونکہ ہم نے تمہاری شادی طے کر دی ہے, ایک اچھی جگہ رشتہ طے کر دیا ہے. تو یہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ اس عمر میں ابھی شادی اور اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں اور ساری مصروفیات, میں جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن جائیں گی. لہذا وہاں سے خط لکھا, کہا بابا میں ابھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں شادی کے بندھنوں میں بندھوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ترقی کرنی ہے, علم حاصل کرنا ہے. لہذا میں چاہتا ہوں کچھ دن آپ مجھے مہلت دے دیں. یہ خط باپ کے پاس آیا, باپ نے واپس اصفہان خط لکھا. توجہ کریے گا. اصل میں باپ بھی تو ایسا ہو. پلٹ کے جو جواب لکھا آغا بروجردی کے والد نے, کہا بیٹا تمہیں تو معلوم ہے کہ کمال تک پہنچنے کے لیے والدین کی رضایت جو ہے وہ اہم ترین عنصر ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو اور میری خواہش پوری کر دو تو تمہاری اس سفر میں سرعت پیدا کر دے خدا, اور جس مقام میں تم 50 سال میں پہنچنے والے ہو اس مقام تک 25-30 سال میں پہنچ جاؤ. اور یہ ایک قانون ہے آپ یقین جانے کہ جسے ان کے باپ نے لکھا ہے. اس لیے کہ بہت سے عمل وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان معنویت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اس میں رفتار میں کمی آ جاتی ہے, اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ انجام دیتا ہے تو انسان جو کمال اور ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے اس میں تیزی آ جاتی ہے. لہذا باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ماں باپ کی خوشنودی. اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, خواہش یہ ہے کہ تمہاری شادی دیکھیں. دل پہ پتھر رکھ کر کے تعلیمی سلسلہ چھوڑ کر کے آ گئے باپ کے خط کے بنیاد پر, جہاں باپ نے طے کیا شادی کر لیا. توجہ کریے. عالم یہ ہے کہ کچھ دن تعلیمی سلسلہ رکا رہا, پھر واپس آ کر کے اپنے اس سفر کو شروع کیا. جو لوگ سفر میں پہلے سے چل رہے تھے وہ بہت پیچھے رہ گئے. آغا بروجردی آج بھی چمک رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے اوپر. توجہ کریں. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ کچھ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک عمل ہے کہ جو کام کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی علت ہے کہ جو اپنا اثر چھوڑ رہی ہے. خوب توجہ کر لیجئے. ہم صرف مادی چیزوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں
सबब और मुसब्बिब की बुनियाद पर चीजें वजूद में आती हैं। कोई चीज सबब बनती है और कोई चीज उसका नतीजा बन जाती है। ये दुरुस्त है कि इस मादी दुनिया में ऐसा है, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मादियत ही में ऐसा है। जी नहीं, हमारे मानवीय आमाल या जो कुछ भी हम अंजाम देते हैं वो मरने के बाद जो जिस सूरत में भी इंसान के सामने आए उससे बहस नहीं है, मगर इस दुनिया में अपना एक खास असर रखता है। और ये मुमकिन नहीं है कि किसी भी शय से उसके असर को जुदा कर लिया जाए। बहुत तवज्जो करिएगा, अगर किसी शय में कोई असर रख दिया गया है तो उसके असर को जायल कर देना ये किसी बंदे के अख्तियार में है ही नहीं। और ना कुदरत आसानी से अपने पैदा किए हुए असर को कभी जायल करती है। तवज्जो करें आप, मसलन अगर कुदरत ने बर्फ में यह असर रखा है कि यह हमेशा ठंडा ही रहेगा, तो यह मुमकिन ही नहीं है कि बर्फ हो और ठंडक ना हो। अगर कुदरत ने आग में यह सलाहियत रख दी है कि जहां आग होगी वो गर्म ही होगी, तो यह मुमकिन ही नहीं है कि आग हो और गर्म ना हो। यह हो ही नहीं सकता। तवज्जो करें आप, क्यों? इसलिए कि इस कायनात में जो कुछ भी कुदरत ने खल किया है उसके साथ साथ एक असर को खल किया है कि ये चीज अगर वजूद में आएगी तो इसका ये असर बहरहाल सामने आएगा। हाँ, कहीं ये होता है कि कुदरत चीजों से उसके असर को जायल कर ले। अब कोई इतना ही महबूब हो कि खलील हो जाए तो वो ये कह दे कि या नारो कूनी बरदम व सलामा, वो एक अलग कानून है, मगर अगर आग है तो वो जलाएगी। तवज्जो कीजिए, आग है तो उसका काम है कि जलाना। तवज्जो करें आप, और ये जुमला खुद बता रहा है कि अगर कुदरत ने अलग से ऑर्डर न दे दिया होता तो आग खलील को भी जला देती। क्यों? इसलिए कि वो अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं होगी। उसे खुदा ने जिस मकसद और जिस असर के साथ खल कर दिया है उसे अपने उस असर को बहरहाल जाहिर करना है। इस दुनिया में है, तवज्जो करें, दो गैसों को मिलाया जाएगा तो पानी वजूद में आएगा। यह कानून अगर कुदरत ने रख दिया है तो यह होके रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही इंसान के अमाल हैं। एक और बहस है जिसका फलसफा सिरे से मुखालिफ है, और वो बहस है इत्तेफाक की। दुनिया के हर मुल्क में, हर इलाके में लोग इत्तेफाक के कायल हैं। तो साहब मैं जा रहा तो इत्तेफाक से फला साहब से मुलाकात हो गई, और ये हो रहा था वो इत्तेफाक से ऐसा हो गया मजलिस के दौरान। फलसफा कहता है असलन इस दुनिया में इत्तेफाक नाम की कोई शय नहीं है। इत्तेफाक नाम की कोई मखलूक है ही नहीं जिसे कुदरत ने खल किया हो। खूब तवज्जो करिए, इत्तेफाक कोई चीज़ इस दुनिया में होती नहीं है, बल्कि वो पूरा एक कानून होता है जिसका नतीजा सामने आता है, आप इत्तेफाक समझते हैं। एक बरादर ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जैसे खुदा न करे किसी के कमरे में पंखा लगा है और वो अचानक छत से टूट करके गिर पड़ा, तो कहेंगे इत्तेफाक से जो है उसी वक्त पंखा गिर गया। क्या वाकई पंखा इत्तेफाक से गिरा है? कई कानून हैं कि जो अपना अपना असर दिखा रहे हैं। एक कानून यह है कुदरत का कि हवाएं जब चलें तो समंदर से गुजरें, समंदर से गुजरें तो दूसरा कानून यह है कि हवाएं मरतूब हो जाएं, अपने साथ नमी ले लें। तीसरा कानून यह है कि ये नम हवाएं जब लोहे से टकराएं तो उसमें जंग पैदा कर दे। चौथा कानून यह है कि जिस लोहे में जंग लग जाए, जंग धीरे धीरे लोहे को गला दे। पांचवा चौथा कानून यह है कि जमीन में कुव्वत सिक़्ल को रखा कि हर कमजोर शय को जमीन अपनी तरफ खींचे। ये चार पांच कानून मिलते 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 जब एक नतीजे पे पहुंचते हैं तो एक पंखा छत से नीचे गिरता है। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि इत्तेफाक से पंखा गिर गया। पंखा इत्तेफाक से नहीं गिरा, इसके पीछे इतने कानून थे कि जो काम कर रहे थे। तवज्जो कर रहे हैं आप?
اور یہ کام کتنے پہلے سے شروع ہوا تھا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہمیں. ہمارے سامنے جب نتیجہ آیا تو ہم نے سمجھا اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ اتفاق سے کوئی چیز اس دنیا میں ہوتی ہی نہیں ہے. توجہ کریں. تو جو کچھ بھی انسان کے سامنے آتا ہے وہ پورے قانون کے تحت گزر کر کے انسان کے سامنے نتیجہ دیتا ہے. تو جیسے جو حال مادی چیزوں کا ہے بالکل وہی حال انسان کی مانوی زندگی کا ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو ساری تیاری کر لی تھی, بڑا اچھا پیپر دے کر کے آئے تھے, انٹرویو میں سارے سوالوں کا جواب دیا تھا, نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ جاب کسی اور کو مل گئی اور ہمیں بغیر کوئی علت اور وجہ بتائے لوٹا دیا گیا. یہ تو ہم نہ سمجھ رہے ہیں, مگر کتنے ہمارے اعمال کے قانون ہیں کہ جو کام کرتے کرتے ہمارے سامنے یہ نتیجہ لائے ہیں. کون بتائے گا ہمیں؟ توجہ کریے, کون بتائے گا؟ لہذا جو کچھ بھی انسان کی زندگی میں اس کے سامنے آ رہا ہے اس میں 80% مشکلات کا سبب انسان کے لیے یہ ہے کہ والدین راضی نہیں ہیں. راضی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بد دعا دے رہے ہوں. توجہ کریے گا, راضی نہ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ جھولی پھیلا کے جب تک بد دعا نہ دیں تب تک آدمی یہ نہ سمجھے کہ ناراض ہیں اور راضی نہیں ہیں. جی نہیں, خود دل کا دکھ جانا ہی آنکھ ہے. آنکھ کہتے ہیں اذیت ہی کو, تکلیف کو. توجہ کریں, اگر دل دکھ گیا تو تکلیف. توجہ کریے, ایک دعا بہت مشہور ہے نا, بات باپ کی چل رہی ہے تو جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں جلدی جلدی سن لیں. ایک دعا بہت مشہور ہے جس دعا کا نام ہے دعائے مشلول. جو بزرگ پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے, بچوں کو نہیں معلوم ہوگا, میں بتا دیتا ہوں. دعائے مشلول کس نے تعلیم کیا اور کس کو تعلیم کیا اور اس کا پس منظر کیا تھا جانتے ہیں؟ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ باپ کی بد دعا سے بچو. امام حسین علیہ السلام راوی ہیں, ٹھیک ہے گرمی ہے مگر جب نام آئے معصومین کا تو صلوات پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. امام علی کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی حرم میں, مسجد الحرام میں تشریف فرما. ایک آواز کانوں سے ٹکرائی کہ کوئی جوان ہے کہ جو چیخ چیخ کے خدا کو پکار رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے. امام علی نے امام حسین سے کہا بیٹا دیکھو یہ کون ہے, یہ کون پریشان ہے کہ جو اس طریقے سے فریاد کر رہا ہے. امام حسین مولا کائنات کی بزم سے اٹھے, آگے بڑھے آواز کے سہارے. کیا دیکھا, خانہ کعبہ کی پشت پہ ایک شخص ہے کہ جو زمین میں بیٹھا خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑے ہوئے تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہا ہے. امام حسین قریب آئے, کہ بھائی کیا پریشانی ہے, کیا مشکل ہے؟ تو اس نے کہا ہے مشکل, کہا تمہیں میرے بابا یاد کر رہے ہیں. اس نے اپنے جسم کی جانب اشارہ کیا. اب جو امام حسین نے دیکھا کہ آدھا جسم نیچے کا مفلوج ہے, واپس آئے, باپ کو خبر دی. امام علی بھی ساتھ میں آئے کہ خیریت, کیا واقعہ ہے, کیوں اس پریشانی میں مبتلا ہو؟ کا 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. میں اپنے باپ کے ہمراہ ایک راستے سے سفر کر رہا تھا, کوئی ایسا واقعہ پیش آیا, اور وہ ساری باتیں بیچ میں چھوڑ دیتا ہوں میں, کہ باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کھینچنا چاہا تاکہ اس کام سے روک دے. میں نے باپ کو ایسا جھٹکا دیا کہ میرا باپ زمین پر گر گیا. توجہ کریں, دیکھیے عمل اور اس کے اثر میں کہیں نہ کہیں مطابقت ضرور ہوتی ہے. یہ جیسے خواب اور اس کی تعبیر میں کوئی نہ کوئی مطابقت ضرور ہوتی ہے. چونکہ باپ زمین پہ آیا تھا لہذا اب اثر بھی ان کا زمین گیری ہے. کہتے ہیں بات ختم ہو گئی, باپ اٹھا, پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ چلے, خانہ کعبہ پہ آئے تو میرے باپ نے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کے مجھے بد دعا دی. کہتے ہیں وہ وقت کہ میں گرا اور تب سے اب تک میرا آدھا جسم نیچے کا مفلوج ہے. میں نے
بہت تڑپ تڑپ کے باپ سے معافی مانگی، مگر اس قدر دل دکھ گیا تھا کہ باپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ 3 سال گزر گئے گھر پہ باپ کو مناتے مناتے، بالآخر 3 برس کے بعد میرا باپ راضی ہوا کہ چلو خانہ کعبہ جس جگہ پہ میں نے بد دعا دی تھی وہیں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں باپ کو اونٹ پہ بٹھا کے لے کے چلا، مگر مکہ پہنچنے سے پہلے ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں اکیلا اس وقت سے آ کے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر کے گڑ گڑا رہا ہوں، کیونکہ جس نے بد دعا دی تھی وہ اس دنیا سے اڑ گیا۔ توجہ کریں، مفلوج انسان، جسم کا آدھا حصہ بیکار۔ کہتے ہیں اس وقت چونکہ باپ قلباً راضی ہو چکا تھا اور معاف کرنے ہی کے ارادے سے آ رہا تھا، لہذا امام علی نے اسے ایک دعا تعلیم کیا، کہا یہ دعا رسول اللہ نے مجھے تعلیم کیا تھا، اس دعا کو پڑھو، اس کی برکت سے اب تمہارا آدھا جسم جو مفلوج ہے وہ شفا پائے گا۔ جس دعا کو آپ دعائے مشلول کہتے ہیں، یہ جو دعائے مشلول ہے خود اس کے پیچھے بھی باپ کی بد دعا ہے۔ لہذا اگر زندگی میں کامیابی چاہتا ہے انسان، ہر مقام کے اوپر، دنیا چاہیے آخرت چاہیے، جو بھی انسان کی مرضی ہو، اس کا ایک راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کے دل کو خوش کرے۔ توجہ کریں آپ عزیزو، جناب صدیقہ طاہرہ کا ایک مشہور ترین خطبہ ہے، ایک خطبہ ہے جسے خطبہ فدق کہا گیا، اور جب بھی چونکہ نام اس کا خطبہ فدق ہے لہذا جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے انسان کے ذہن میں وہ سارا فدق کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فدق کے خطبے میں شہزادی نے صرف فدق کا مقدمہ لڑا ہے نا۔ بھائی دربار میں گئی ہیں بیوی اور دربار میں گفتگو ہو رہی ہے، مسئلہ فدق کا ہے اور ایک خطبہ دے رہی ہیں، تو جتنی گفتگو ہوگی وہ سب خطبے میں فدق ہی کے متعلق تو ہوگی۔ تصور یہی ہے ہمارا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کے لیے معصومین کی تاکید یہ ہے والدین کو کہ اپنے بچوں کو یہ خطبہ پڑھایا کریں۔ ائمہ نے تاکید کیا ہے، اتنے خطبے مولائے کائنات کے ہیں، اتنے خطبے امام حسین کے ہیں، اتنے خطبے امام حسن کے ہیں، امام سجاد کا خطبہ ہے، مگر کسی خطبے کے لیے امام معصوم کی یہ تاکید نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کو یہ خطبہ یاد کرائیں اور پڑھائیں۔ ایک خطبہ کس کا؟ مادر حسین کا۔ کون سا خطبہ؟ خطبہ فدق۔ اس کا مطلب خطبہ فدق میں صرف فدق کا قضیہ نہیں ہے۔ پھر جب آپ خطبہ فدق پڑھیں گے تو ایک بہترین طریقہ ہے، بہترین فصاحت و بلاغت ہے کہ جس سے کام لیتے ہوئے شہزادی نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور ہوتے ہوتے ایک مقام پر پہنچ کر کے اللہ کی طرف سے واجب کردہ چیزوں اور حرام چیزوں کا فلسفہ بیان کیا ہے شہزادی نے اس خطبے میں۔ دین کے جو احکام ہے، جو کچھ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے واجب یا حرام کیا ہے، اس کا فلسفہ بیان کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ بعض چیزوں کے فوائد ہیں کہ جو دوسرے معصومین نے بیان کیے، مثلا نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے، روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا وہ معدہ صحیح ہو جاتا ہے اور کولیسٹرول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور خون سے چربی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، صحت ٹھیک ہو جاتی ہے نا۔ مثلا امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، کہ اللہ نے روزے کو کیوں واجب کیا ہے نا، کیوں خدا روزہ کیوں رکھواتا ہے؟ تو ایک مشہور جملہ ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ تاکہ امیروں کو غریبوں کی بھوک کا احساس پیدا ہو جائے۔ اب میں بہت اطمینان سے بہت آہستہ آہستہ آپ کو جلدی جلدی چند مطالب ہی سیدھے سیدھے لفظوں میں دے رہا ہوں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت مشکل ہے گفتگو کرنا۔ توجہ کریے،
روزہ کیوں واجب ہوا؟ کہ تاکہ امیروں کو غریبوں کی بھوک کا احساس ہو جائے. یہ سنا ہے نا جواب؟ پہلی بار تو نہیں پڑھ رہا ہوں. اب میرا ایک سوال، غریبوں پہ کیوں واجب ہوا؟ امیروں کو غریبوں کی بھوک کا احساس دلانے کے لیے واجب ہوا. ٹھیک، تو غریبوں پر سے ساقط ہونا چاہیے. تو روزہ ساقط ہے نہیں نا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ امام صادق جو بیان کر رہے ہیں خدا نخواستہ وہ غلط ہے؟ ایک عجیب کام ہوا ہے اہل بیت کے ہاں، اور وہ یہ کہ معصومین نے احکام شریعت کے فائدوں کو بیان کیا ہے. میری جانب متوجہ رہیے. معصومین نے جگہ جگہ دین کے جو احکام ہیں، شریعت کا جو قانون ہے، اس کے فائدے بیان کیے ہیں. یہ روزے کا ایک فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے امیروں کو غریبوں کی بھوک کا احساس ہو جائے. ایک فائدہ ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان کے بدن سے چربی کم ہو جائے ایک مہینہ روزہ رکھ کر کے. یہ روزے کا ایک فائدہ ہے. توجہ کیجئے گا. ہو سکتا ہے کولیسٹرول ٹھیک ہو جائے انسان کا. یہ روزے کا ایک فائدہ ہے. ان سب سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر نہ اللہ نے روزہ بھوکوں کو غریبوں کی بھوک کے احساس کے لیے واجب کیا ہے، نہ بدن کی چربی کم کرنے کے لیے واجب کیا ہے، نہ کولیسٹرول کو گھٹانے کے لیے واجب کیا ہے، نہ معدے کو ٹھیک کرنے کے لیے واجب کیا ہے. یہ سارے تو فائدے ہیں. علت کہاں ہے؟ توجہ کریے آپ. علت الگ چیز ہے، فائدہ الگ چیز ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. علت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور فائدہ الگ ہوتا ہے. ایک بچہ خوب تیاری کر کے محنت کر کے امتحان میں گیا اور اچھے نمبر سے پاس جب ہو گیا تو اسے ایک میڈل دیا گیا. اب میں کہوں ہاں تو میں دیکھتا تھا کہ رات بھر جاگ کر کے یہ امتحان دیتا رہا تاکہ یہ میڈل حاصل کر سکے. کہا احمق ہے مولانا آپ. یہ تو ایک فائدہ ہے کہ اسے میڈل مل گیا. یہ تو ایک فائدہ ہے کہ اسے کچھ انعام مل گیا. یہ تو ایک فائدہ ہے کہ اسے اعزاز مل گیا. یہ تو ایک فائدہ ہے کہ اسے عزت مل گئی. مگر یہ امتحان اس میڈل کے لیے نہیں دے رہا تھا. اس کی علت کچھ اور تھی، اس کا سبب کچھ اور تھا. علت کون بتائے گا کہ نماز کیوں واجب کی گئی، روزہ کیوں واجب کیا گیا، ایمان کیوں واجب کیا گیا؟ معصومین نے ایسا لگتا ہے کہ ذمہ داریوں کو بانٹ لیا ہے. ہر امام نے عبادتوں کا فائدہ بتایا ہے، علت اپنی جدہ کے لیے چھوڑ دیا. کہ اگر علت سمجھنا چاہتے ہو جاؤ خطبہ فدق پڑھ کے دیکھو. صلوات پڑھے محمد والے محمد کو. علت تنہا ایک جگہ پہ بیان کی گئی ہے، اور وہ علت کہاں بیان ہوئی ہے؟ خطبہ فدق میں. احکام شریعت کی علتیں بیان کی گئی ہیں. کیوں ایسا کیا خدا نے؟ اب بہت سی چیزیں ہیں اس میں، مگر میں اپنے موضوع کے لیے ایک لفظ تک پہنچنا چاہتا ہوں. چنانچہ شہزادی حمد پروردگار کے بعد ایک جگہ سے گفتگو شروع کر رہی. خطبہ فدق میں فدق کا قضیہ تو بہت تھوڑا سا ہے، جبکہ خطبہ بہت طویل ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ بلا وجہ جو معصومین کی تلقین ہے کہ اپنے بچوں کو خطبہ فدق سے آشنا کراؤ، پڑھاؤ، اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں کہ اس بہانے میری جدہ کی فصاحت اور بلاغت سے واقف ہو جائیں. نہیں، دین کی علت ہی تمہاری اولاد نہیں سمجھ سکتی اگر فاطمہ زہرا کا خطبہ نہ پڑھیں. ہو سکتا ہے آج دیکھیں نماز کے لیے کتنے فائدے بیان کرتے ہیں. فلاں سائنٹسٹ نے کہہ دیا صاحب، اب وہ فیس بک پہ چلے گا، وہ واٹس ایپ پہ چلے گا، وہ فلاں عیسائی ہے اور فلاں مجوسی ہے اور فلاں یہودی ہے اور فلاں جو ہے یہ ہے، مگر اس نے نماز کے یہ فائدے بیان کر دیے. کیا خدا نماز اسی لیے واجب کی ہے؟ بس اب گھٹنوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے، آرتھرائٹس جو ہے وہ اس کی بیماری میں آرام ملتا ہے، اور انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اور صبح اٹھ کر کے ایک بہترین ورزش ہے اور بہترین کثرت ہے. ہو سکتا ہے یہ سارے فائدے ہوں نماز کے، اس سے انکار نہیں ہے. مگر نماز اس لیے واجب نہیں کی گئی ہے کہ آپ کا گھٹنا ٹھیک ہو جائے. واجب کیوں کی گئی ہے؟ وہ علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر علت کو سامنے رکھے انسان اور اس کو ہدف بنائے تو فائدے اپنے آپ ملتے ہیں. عزیزو گرمی ہے مگر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ اسے یاد کر لیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فرق کیا ہے؟ ہم فائدہ ہی دیکھ کر کے اگر کام کریں تو اگر آپ نے اس فائدے کو نظر میں رکھا تو ضروری نہیں کہ علت تک پہنچ جائیے, لیکن اگر علت کو نظر میں رکھ کے عمل کریں گے تو فائدہ خود بخود ملنا شروع ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر بچے نے انعام میں دیکھا کہ مثلا سائیکل ہے, باپ نے کہہ دیا کہ اگر تم 90% لے آؤ گے تو میں تمہیں یہ سائیکل دلاؤں گا. بچہ سائیکل دیکھ رہا ہے, کیا باپ چاہتا ہے کسی طریقے سے اس کو سائیکل والا بنا دے؟ توجہ کریں آپ, دونوں کے مقصد میں فرق پیدا ہو گیا. بچہ رات بھر جاگ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, کیوں؟ تاکہ سائیکل تک پہنچ جائے. باپ نے یہ انعام کیوں رکھا ہے؟ تاکہ سائیکل والا بن جائے. میرا بچہ بھی محلے میں سائیکل لے کر کے ٹہلے, میں بھی فخر کروں کہ میرے بچے کے پاس سائیکل ہے. چاہے نہیں, باپ جس بلندی سے دیکھ رہا ہے وہاں سائیکل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بچہ جس پستی سے دیکھ رہا ہے وہاں سائیکل ہی سب کچھ ہے. توجہ کریں آپ, ہے نا؟ بندہ جس پستی سے دیکھ رہا ہے وہاں جنت ہی سب کچھ ہے. خدا جس بلندی پہ لانا چاہتا ہے اس بلندی کے مقابلے جنت کچھ نہیں ہے. توجہ, ہم تمہیں اس بلندی پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر مٹی کی جنت بنا کے 2 درہم میں بیچ دو تو میں لینے والے کو جنتی بنا دوں. تو اپنے شعور کو بلندی تک لے کر کے آؤ, تم اپنی فکر کو ذرا بلند کرو. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ بالکل اسی 5 برس کے 6 برس کے 8 برس کے بچے کی طرح سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ سائیکل مل جائے بس. تو اگر نظر انعام پر ہوگی, نظر فائدے پہ ہوگی, تو ضروری نہیں کہ علت تک پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی راستے سے اور سائیکل ملنے کا امکان پیدا ہو گیا اسی دن محنت ختم ہو جائے گی. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دادا ابا نے دیکھا کہ بیچارہ رات بھر سوتا نہیں ہے اور جاگ جاگ کر کے پڑھ رہا ہے, نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش اور نہ کھیلنے جاتا ہے, نہ کچھ, ہر وقت لگا ہوا ہے. میں خیریت تو اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. دادی نے بتایا, آپ کو پتہ نہیں ہے. صاحبزادے کو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر 90% نہیں آیا تو سائیکل نہیں ملے گی. اب دادا بیچارے محبت میں پریشان کر کے رکھ دیا پوتے کو. بالکل نہ بیٹا ٹھیک ہے, تم محنت کرو اچھے سے, کوئی مشکل نہیں, میں تمہیں سائیکل دلاؤں گا. اگر کسی اور راستے سے فائدے کے ملنے کا تصور پیدا ہوا, علت گئی. جب تک گھٹنے کا علاج سمجھ کے نماز پڑھتے رہو گے, جس دن گھٹنے کی دوا ملی نماز گئی. جب تک معدے کا فائدہ سمجھ کے روزہ رکھتے رہو گے, جب تک معدہ ٹھیک رہے گا روزے کا دل بھی نہیں کرے گا. یہ سارے فائدے ہیں, یہ مل جائے تو ٹھیک. علت کیا ہے عمل کی؟ توجہ کرے. ائمہ نے علت بیان نہیں کی, فائدے بیان کیے. جب کسی نے پوچھ لیا کیوں, اس لیے کہ یہ کام شہزادی نے کیا ہے. توجہ کریں اور خطبہ فدق کو پڑھیں, والدین بچوں کو پڑھائیں. جس زبان میں بھی ترجمہ ملے, اردو میں تو موجود ہی, اگر ہندی وغیرہ میں ہو, انگلش میں ہو تو اسے ضرور پڑھیں, غور سے پڑھیں. بہت زیادہ طولانی نہیں, کئی صفحے کا, مگر اس میں شہزادی نے جو پورا ایک سسٹم بیان کیا ہے کائنات کی تخلیق سے لے کر کے قیامت تک, کیسے اس کائنات کو آگے بڑھنا. توجہ کریں, نہایت حسین اور جمیل خطبہ. گفتگو کا آغاز جہاں علت شروع ہوتی ہے, حمد و ثناء پروردگار کے بعد شہزادی علت کہتی ہیں. پہلی چیز فجعل لکم ایمانا تطہیرا لکم عن الشرک.
یہ جو اللہ نے ایمان تمہارے لیے واجب قرار دیا ہے اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں شرک سے پاک کیا جا سکے. اب یہ موضوع نہیں ہے, توجہ کریے گا. کیوں کام رکھا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے یہ کیا جائے. یہ علت ہے, یہ طریقہ, یہ گفتگو کا علت ہے. وَالصَّلَاةً تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ, اور نماز اس لیے واجب کی تاکہ تمہیں تکبر سے بچایا جا سکے. ہم نے تو آج تک نماز کا یہ فائدہ سنا ہی نہیں تھا. ہم تو نماز کے بہت سارے فائدے جانتے تھے, مگر ہمیں کیا معلوم کہ نماز تکبر سے بچاتی تھی. اصل علت ہی نماز کی تکبر سے بچانا ہے. یہ فاطمہ زہرا کا خطبہ ہے. نماز اس لیے واجب کی تاکہ تمہیں تکبر سے محفوظ رکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر ہی اگر ہو گیا پیدا تو تکبر نہیں ہے اصل میں, یہ تمہارے ظرف اور برتن کا وہ سوراخ ہے کہ جتنی نیکی بھی اس ظرف میں ڈالتے رہو گے, اگر سوراخ کھلا رہے گا نیکیاں ضائع ہوتی چلی جائیں گی, ظرف خالی کا خالی رہ جائے گا. لہذا پہلے اس تکبر کے سوراخ کو بند کر دو نماز کے ذریعے سے, تاکہ جب ظرف محفوظ ہو جائے تو نیکیاں انجام دینا شروع کرو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو. جیسے کوئی انسان ایک جھولا, ایک تھیلا لے کر کے مارکیٹ جائے اور نیچے سے تھیلا جو ہے وہ پھٹا ہوا ہو, وہ چیزیں خریدتا جائے, تھیلے میں رکھتا جائے, گھر تک کیا لے کے آئے گا؟ خالی تھیلا. تکبر انسان کے کردار کا وہ سوراخ ہے کہ جس سے نیکیاں گرتی رہتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہی ایک سوراخ تو پیدا ہوا تھا, 6000 سال کی عبادتیں ضائع ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک سوراخ کردار میں پیدا ہوا, 6000 برس کے سجدے ضائع ہو گئے. ابا واستکبرا, متکبر ہو گئے, تکبر کیا تم نے. یعنی یہ تکبر تھا کہ جو شیطان کی 6000 برس کی عبادتیں لے گیا. لہذا شہزادی فرماتی کہ نماز اس لیے واجب کی گئی. اب نماز کا تکبر میں آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ میں نے بعض موقعوں پہ پڑھا بھی ہے, پھر کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ. توجہ کیجئے گا کیسے انسان کو نماز متکبر بننے سے روکتی ہے, اور نماز میں جو کچھ بھی انسان کے لیے واجب کیا گیا, اور رکوع کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی پہ, سجدے کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی پر, قیام کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی پر. ایک جملہ جو بار بار پڑھا ہے, مگر مجلس چونکہ ایصال ثواب کے حوالے سے ہے لہذا میں کہہ کر کے اسے دہرا رہا ہوں. شاید بہت سے لوگ ہوں کہ جنہوں نے نہ سنا ہو, لیکن میں نے پڑھا, مجھے یاد ہے. 2 سجدے رکھے گئے ہر رکعت میں انسان کے ساتھ. ابھی پوری نماز کی گفتگو نہیں ہے. نماز میں معراج کا عالم کہاں ہے؟ سجدہ. بہت توجہ کیجئے گا. امام علی نے جہاں فلسفہ بیان کیا ہے, کہ یہ بتاؤ معلوم ہے کہ قدرت نے ہر رکعت میں 2 سجدے کیوں رکھے؟ تو مولا بیان کیجئے. کہ دیکھو جب پہلی بار سجدے میں سر رکھنے کے لیے جھکو تو اس خیال کے ساتھ کہ ہم تو کچھ تھے ہی نہیں, یہی خاک تھے. آپ دیکھیے نماز کا تکبر سے رشتہ کیا ہے. جب پیشانی کو خاک پہ رکھو تو اس احساس کے ساتھ مالک ہم تو کچھ نہیں تھے, یہی خاک تھے. اور جب پہلے سجدے سے سر اٹھاؤ تو اس احساس کے ساتھ کہ تو نے اسی خاک ہی سے تو ہمیں بلند کیا ہے, نکالا ہے. توجہ کیجئے. اور اب درمیان میں بیٹھو, ایک جملہ کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. خوب توجہ کیجئے گا. پھر سجدے میں سر رکھو اس احساس کے ساتھ کہ جب اٹھایا تھا تو ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ اٹھایا تھا, ایک دن پھر اسی خاک میں ملا دے گا. اور جب دوبارہ سجدے سے سر بلند کرو تو اس احساس کے ساتھ کہ خاک میں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملایا تھا, ایک دن آئے گا کہ دوبارہ قبر سے پھر اٹھائے گا. توجہ کیجئے گا. اے عزیزو, ہر رکعت میں 2 سجدے, ہر رکعت میں 2 سجدے, دن بھر میں 5 نمازیں, تمام نمازوں میں 17 رکعت, ہر رکعت میں 2 بار انسان کو موت بھی یاد دلائی جا رہی ہے, قبر بھی یاد دلائی جا رہی ہے, حساب و کتاب بھی یاد دلایا جا رہا ہے.
اگر انسان صرف سجدے ہی سمجھ کے کرنے لگے، کیا مشکل ہے، ممکن ہے کہ مصلی چھوڑنے کے بعد کسی کے سامنے اکڑ تو جائے، تکبر پیدا تو ہو جائے؟ وہ جو اپنی قبر کو یاد کر کے آیا ہے، وہ جو اپنے برزخ کو یاد کر کے آیا ہے، وہ جو حساب و کتاب کو یاد کر کے آیا ہے، وہ جو اپنے خاک ہونے کا اقرار کر کے آیا ہے، وہ مصلی عبادت چھوڑ کر کے کسی کے سامنے تکبر تو نہیں کر سکتا، فخر و مباحات تو نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا شہزادی کہہ رہی میں مگر وہاں تک جانے سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دیں، کتنا حسین رشتہ جوڑا گیا دو سجدوں کے درمیان۔ پہلا سجدہ خاک سے اٹھنے کا، دوسرا سجدہ خاک میں جانے کا، ان دونوں کے درمیان صرف ایک جملہ ہے، استغفر اللہ واتوب ربی واتوب الیہ۔ یعنی انسان کو پیغام دیا گیا، موت سے زندگی کا سفر استغفار ہی کے ساتھ انجام دینا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ جو چند لمحے کی سانس مل رہی ہے زندگی اور موت کے درمیان، اس میں چاہیے کیا؟ استغفار۔ لہذا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور کچھ نہیں کہلوایا گیا کہ اس میں ہر لمحہ انسان اپنا استغفار میں گزار دے۔ اسی میں سلسلے میں شہزادی جہاں ایمان کا تذکرہ کرتی ہیں، اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر دے، نماز اس لیے واجب کی گئی تاکہ تکبر سے پاک کر دے، زکوٰۃ اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے مال کو طاہر کر دے اور تمہارے مال میں اضافہ کر دے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم سے زکوٰۃ اس لیے نکلوائی گئی تاکہ کسی غریب کا پیٹ بھر جائے، جی یہ فائدہ ہے زکوٰۃ کا، یہ علت نہیں ہے زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کی علت کیا ہے کہ تاکہ تو خود تمہارے مال میں اضافہ کیا جائے۔ توجہ کریں، ہاں ہم یہ سمجھے کہ یہ میرا مال جا رہا ہے اس کا پیٹ بھروانے کے لیے قدرت نے ہماری گردن پہ زکوٰۃ و خمس کو واجب کر دیا۔ شہزادی کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہے، یہ تو اس زکوٰۃ کا فائدہ ہے کہ اس بیچارے کا پیٹ بھر جائے، واجب اس لیے کیا گیا تمہارے مال کو بڑھایا جائے، برکت دی جائے۔ اب سمجھ میں آیا میں کیوں تاکید کر رہا تھا، کیوں معصومین نے تاکید کیا ہے کہ شہزادی کے خطبے کو اپنے بچوں کو پڑھاؤ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علت سمجھ لیں گے تو عمل آسان ہو جائے گا۔ آخر چلتے چلتے ساری درمیان کی گفتگو چھوڑیں، اسی خطبے میں، خطبہ فدقیہ میں شہزادی نے ایک فقرہ آگے بڑھ کر کے کہتی وَبِرًّا وَالِدَيْنِ، توجہ کریں، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا خدا نے۔ کیوں؟ تاکہ خدا کے عذاب سے تمہیں پناہ دے۔ خدا اپنے عذاب سے پناہ میں رکھنے کے لیے تمہاری گردن پر واجب کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ خطبہ فدق میں ہے، شہزادی نے علت بیان کی۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے ان کی زندگی گھٹ بڑھ جائے گی، مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اگر ان کے سامنے ناشتہ اور کھانا اور پانی اور چائے پیش کرو گے تو ان کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اگر خوش رہیں گے تو تمہارے گھر میں جو ہے وہ ماحول ٹھیک رہے گا، یہ سب فائدے ہیں۔ خود مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اتنے گناہ ہیں کہ ہر لمحہ عذاب الہی انسان کو اپنی چپیٹ میں لینے کے در پہ ہے۔ اگر اس عذاب خدا سے کوئی شے تمہیں بچا سکتی ہے تو ماں باپ کی خدمت ہے۔ یہ علت کون بتا رہا ہے؟ یہ علت فاطمہ زہرا نے خطبہ فدق میں بیان کیا۔ لہذا ختم گفتگو عزیزو، باپ وہ عظیم ذات ہے ایک انسان کے لیے کہ جس کے رہتے نہ دھوپ کا احساس ہوتا ہے، نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ پریشانیوں کا احساس ہوتا ہے۔ بلا وجہ یتیم کے اتنے فضائل نہیں بیان کیے گئے، بلا وجہ یتیم کے ساتھ نیکی کا اتنا ثواب نہیں دیا گیا ہے کہ اگر کسی یتیم کے سر پہ ایک بار ہاتھ پھیر دیا تم نے، ہاتھ، تو جتنے بال تمہارے ہاتھوں کے نیچے سے گزریں گے قدرت اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ پیغمبر کو خدا وصیت کرتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ۔ پیغمبر یہ بات یاد رکھیے گا،
देखिए किसी यतीम को झिड़किएगा नहीं, पैगंबर से, वो पैगंबर के जो खुद यतीम रह चुका, वो पैगंबर के खुद जिसके बचपन ही में बाप का साया सर से उठ चुका हो, और बार बार पैगंबर से गुफ्तगू में अल्लाह ने यतीमी का तज़किरा किया है। अभी कल तारीख गुजरी है वफात है पैगंबर की, तवज्जो करें, मैं एक जुमला कहूँ अजीज़ों, एक जगह पे खुदा एहसान के अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, मेरे पैगंबर क्या हमने आपको यतीम पा करके पनाह नहीं दी? मालिक, ये लबो लहजा कोई अच्छा नहीं लगता। पैगंबर अगर यतीम था तो यतीम किया किसने था? तूने। पैगंबर के सर से बाप का साया उठाया किसने था? तूने। और फिर तूने अगर पनाह दी तो एहसान कौन सा किया? नबी तेरा, पैगंबर तेरा, बंदा तेरा, मनसबदार तेरा, इसमें एहसान की कौन सी बात है? अलम यजिद का यतीमन फावा, है मेरे पैगंबर क्या मैंने आपको यतीम पा करके पनाह नहीं दे दी? मालिक, यतीम भी तूने ही किया था। सर से बाप का साया किसने उठाया? पैगंबर के, अल्लाह ने। माबूद, तो इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? अजब नहीं खुदा कहे खामोश, तुम समझे नहीं हो, मैं एहसान या जता नहीं रहा हूं, किसी का एहसान याद दिला रहा हूं। कोई था कि जो इस यतीमी के आलम में तुम्हें अपनी आगोश में लिए हुए था। एक जुमला कहूं भी दो, अगर किसी आम यतीम बच्चा, मोमिन हो, मुनाफिक का हो, काफिर का हो, कोई यतीम बच्चा, और कोई इंसान उसके सर के ऊपर दस्ते शफकत फेर दे, उसके सर के बाल उसके हाथों के नीचे से गुजर जाएं, तो खुदा इस इंसान के नामे आमाल में जितने बाल उस बच्चे के सर में हैं उसके बराबर नेकियां लिखता है। आप बताएं कि जिसका हाथ बार बार खातिमुल मुरसलीन के सर पे गुजरा हो, खुदा ये कह रहा है, पैगंबर देखिए यतीम को झड़किएगा नहीं, जो पैगंबर खुद यतीमी का दाग देख चुका हो। तवज्जो करें आप, क्यों ऐसा? इसलिए कि जो यतीम होता है वही जानता है कि बाप का साया क्या है। तवज्जो करिए आप। और जिंदगी यकीनन बहुत दुश्वार है यतीमी के बाद, बहुत दुश्वार है। बहुत किस्मत से कुछ लोगों को कुछ खुश नसीब रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो खुदा का शुक्र अदा करें, वरना बस यतीमी है और खुदा है। ज़्यादा पैगंबर से खुदा की गुफ्तगू है कि यतीमों का ख्याल रखें। ख़त्म गुफ्तगू अजीज़ों, बाप का साया अजीम साया है। जब अगर बाप का साया मौजूद है, हर दुख, परेशानी, दर्द, अज़ियत इंसान के लिए सह लेना आसान है। लेकिन अगर बाप का साया सर पे नहीं है तो ज़माने की झड़कियाँ हैं, लोगों के ताने हैं, लोगों की तंज भरी नज़रें हैं, लोगों के एतराज़ात हैं, ज़िंदगी गुजारने में भी तरह तरह के इश्कालात हैं, और न जाने कितनी परेशानियाँ हैं जिससे एक यतीम दर्द करता है। ख़त्म करूँ गुफ्तगू अजीज़ों, और यतीमी का दाग ऐसा दाग है कि खुदा हर जवान और बच्चे के सर के ऊपर उसके बाप का साया बाकी रखे है। वो दाग है कि जिसे 4 बरस की बच्ची ने करबला से कूफे और कूफे से शाम के रास्तों में महसूस किया है। अलबत्ता मेरे नज़र से वो रवायत भी गुजरी है कि जहाँ खुद 4 बरस की बच्ची बाप से वक्त आखिर पूछ रही है कि बाबा यतीम किसे कहते हैं। क्यों? इसलिए कि इमाम ने ताकीद की है, सकीना अब इसके बाद की जिंदगी यतीमों वाली जिंदगी होगी। 5 बरस का कोई बच्चा नहीं जानता कि यतीम किसे कहते हैं। 5-7 बरस के बच्चे से पूछें कि यतीम क्या होता है, वो क्या जानेगा। ये छोटी सी बच्ची बाप से पूछ रही, बाबा यतीम कहते किसे?
मुझे नहीं मिलता कि इमाम ने कुछ जवाब दिया हो, और जवाब देते भी क्या हुसैन सकीना को क्या बताते कि यतीमी क्या है। अच्छा नहीं, इमाम खामोश हो गए हूँ मेरे लाल, चंद घंटों के बाद खुद पता चल जाएगा कि यतीम किसे कहते हैं। हाँ, एक मंजर सकीना ने देख रखा था, इस बचपने में भी एक मंजर इस छोटी सी बच्ची ने देख रखा है, और वो मंजर कौन सा है? करबला पहुंचने से पहले एक मंजिल के ऊपर जब इमाम को कूफे की तरफ से आते हुए दो सवार मिले हैं, और इमाम ने अपने एक सहाबी को भेज करके इन्हें बुलाया है, और दोनों ने आकर के इमाम से जो कुछ बयान किया है, इमाम की आंखों से अश्क जारी हुए, खैमे में आए, जनाब ज़ैनब से कहते हैं ज़ैनब फला खैमे में संदूक है, उसे खोलो, उसमें एक बुंदा रखा हुआ है, लाओ वो बुंदा मुझे दो। ज़ैनब ने बुंदा ला करके इमाम हुसैन के हाथों में दिया। इमाम ने कहा मुस्लिम की यतीमा को लाओ। मुस्लिम की छोटी सी बच्ची आई, हुसैन उसे अपने आगोश पे बिठाया। जो बच्ची हमेशा हुसैन के आगोश में रहती है वो भी करीब खड़ी है, वो देख रही है। हुसैन ने उसके सर पे हाथ फेरा, उसे सीने से लगाया, प्यार किया, और अपने हाथों से वो बुंदे खोल करके हुसैन ने मुस्लिम की यतीमा के कानों में पहनाए। छोटी सी बच्ची देख रही कि यतीम किसे कहते हैं। तवज्जो करें आप, मगर बिल्कुल उल्टा वो हुसैन के जो दूसरों के यतीम के साथ ये सलूक करते हैं। आप बताएं कि वो बीमार बेटा कि जिसके जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो उठ करके बिस्तर से बाप के एहतराम में खड़ा हो जाए, वक्त आखिर जब हुसैन इमाम सज्जाद के सरहाने आए हैं, तमाम तारीखों ने लिखा कि जनाब ज़ैनब सरहाने बैठी, इमाम हुसैन पैरों के करीब बैठे, आखिरी रुखसत को बाप आया है। और खुदा ये मंजर किसी बेटे को न दिखाए, इसलिए कि कानून ये है कि वक्त आखिर बाप के सरहाने बेटे हों, मगर ये करबला जब दास्तान ये है जवान बेटे के सराहने बूढ़ा बाप आया है। जनाब ज़ैनब ने सर में बालों में हाथों को उंगलियों को फेरना शुरू किया, सर को सहलाना शुरू किया। इमाम सज्जाद ने आंखें खोली, नकाहत है, ज़ौफ़ है, कमजोरी है, पुप्पी का चेहरा देख रही, पुप्पी खैरियत तो कहते बेटा बाप से मिलो, बाबा वक्त आखिर रुखसत के लिए आए हैं। इमाम सज्जाद ने ऊपर से नीचे तक बाप को इस हाल में देखा। पहला जुमला आप ये बताएं, पहला जुमला हुसैन को देख करके इमाम सज्जाद कहते हैं आयना आयना अम्मुल अब्बास, फुफी अब्बास कहाँ है, चचा अब्बास कहाँ है, मेरा भाई अली अकबर कहाँ है। क्यों? इसलिए कि हुसैन की जो तस्वीर है इस वक्त वो जगह जगह जिस्म के ऊपर लिबास पे खून के धब्बे लगे हैं, जख्म लगे हैं, जख्मों से खून बह रहा है। बाबा इमाम सज्जाद जब पहली नजर डालते फौरन कहते हैं चचा अब्बास कहाँ है, भैया अली अकबर कहाँ है। इमाम ने एक मुख्तसर सा जवाब दिया, सब कत्ल कर दिए गए, सब मारे गए। एक एक का नाम लेते हैं इमाम सज्जाद। इमाम कहते हैं बेटा ये समझ लो कि अब मर्दों में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। यही इमाम सज्जाद तो है। मैं एक मंजर के लिए आपको को लेकर के आया हूँ। कहते हैं फूफी अम्मा जरा मुझे सहारा दे के उठाइए। ज़ैनब कहती मेरा लाल क्या करोगे उठ करके, कहा जरा मुझे बिठाइए। जनाब ज़ैनब ने सहारा दिया तो इमाम सज्जाद उठ के बैठे हैं। कहा फूफी अम्मा जरा मेरा असा लाइए और मेरी तलवार लाइए। बेटा किस चीज का इरादा है? कहा मेरा बाबा गरीब है, मेरा बाबा मजलूम है, मेरा बाबा तनहा है और मक्तल में जाने का इरादा रखता है। फूफी अम्मा इंसाफ कीजिए, जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसका बूढ़ा बाप मक्तल में जाए। मैं
رسا پہ سہارا کروں گا, تکیہ کروں گا, اور تلوار سے اپنے بابا کے دشمنوں سے دفع کروں گا, جنگ کروں گا. شانوں پہ ایک ہاتھ امام حسین نے رکھا, ایک ہاتھ جناب زینب نے رکھا. میرے لال, جہاد تمہارے اوپر سے ساقط ہو, تمہیں اس سے عظیم جہاد کرنا ہے, تمہارا جہاد بہت بڑا ہے. سید سجاد لیٹو, امام کو دوبارہ لٹا دیا. اس قدر ضعف ہے, اس قدر کمزوری ہے, ایسی بیماری ہے اور بھوک و پیاس کا یہ عالم ہے کہ ابھی امام سجاد اٹھ کے بیٹھ نہیں پائے ہیں. اب دوسرا منظر دکھاؤں آپ کو, تھوڑی دیر گزری ہے کہ زمین کربلا ہل رہی ہے, سیاہ آندیاں چل رہی ہیں, فرات کا پانی نیزے اچھل رہا ہے. ایسا وحشت کا عالم ہے کہ جناب زینب دوڑتی ہوئی امام سجاد کے خیمے میں آئی, کہتی میرے لال غصے آنکھیں کھولو, دیکھو کیا قیامت آنے والی ہے, یہ کیسا کائنات دگرگوں ہونے کے قریب ہے. امام اسی نقاہت میں کہتے پھپھ اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو زینب نے پردے کو ہٹایا, اب کوئی تاریخ مجھے نہیں بتاتی کہ زینب نے آ کر کے امام سجاد کو سہارا دیا ہو. نہیں, منظر ہی کچھ ایسا سامنے ہے کہ اب کسی نے سہارا نہیں دیا, اب کسی نے تکیہ نہیں لگایا, اب کسی نے پشت کے نیچے ہاتھ نہیں لگایا. امام سجاد خود اٹھ کے بستر پہ بیٹھ گئے, ایک جملہ کہتے ہیں پھوپھی اماں ارے وہ یتیم ہو گیا, آپ بن بھائی کے ہو گئی, بولو کہ نیزہ پہ بابا کا سر ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے علیزو, ارے یہ یتیمی کا داغ ہے کہ جو باپ کو ہر کیفیت میں دیکھ کے اتنی توانائی نہیں کہ بستر سے اٹھے, مگر کٹا ہوا سر دیکھا تو اب بغیر سہارے کے اٹھ کے بیٹھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ. بار الہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے, ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کے ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے. پروردگار پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت بستے ہیں, سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جن مرحوم کے اصال ثواب میں مجلس منعقد ہے ان کے گناہوں کو بخش دے, انہیں جوار معصوم میں جگہ کرامت فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. جتنے بھی افراد مومنین میں سے مریض ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار جو افراد مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما دے. جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو مشتاق ہیں حج و زیارت کے ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما. وارث کربلا منتقم خون حسین ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار اور گزارش ہے سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں, اور اس کا ثواب سید علی عباس ابن سید غلام علی ہاشم کے روح کو اصال کر دینا. مہمان کو ہمارے, مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ, پر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. پر مہمان کو ہمارے, مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ. خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا, خوددار وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا. پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتا
جزاک اللہ. رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر, گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر. اے میرے شاہزادے جلدی قدم بڑھاؤ. جس دم علی کی بیٹی نے بھی یہ صدائیں آنسو بہا کے اس کو دینے لگی دعائیں. بچوں سے پھر یہ بولی ان کو گلے لگاؤ. رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ. مہمان کو ہمارے, مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ. حسین